قرآن مجید دے اندر اللہ پاک دو بندیاں دی مثال سورۃ الکہف دے اندر بیان فرما رہے نے. دو بندے نے اللہ پاک نے ایک بندے نو جناب باغ عطا کیتا ہے. انہوں اللہ نے کھیتی عطا کیتی ہے. ایدہ جڑا باغ ہے ایدی جڑی کھیتی ہے بڑی لہلاندی ہے. ایدے کل انگوراں دا باغ ہے, ایدے کل کھجوراں دا باغ ہے. ایدے باغ دے اندر جناب چشمے چل دے نے. ایدے باغ دے اندر نہری نظام بڑا وسیع تے بڑا منظم ہے, بڑا پیارا ہے. اللہ پاک نے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اللہ پاک دو بندیاں دی مثال بیان فرما رہے نے. ایک بندہ آ کے کہندا ہے میرے بھائی اللہ نے تینوں مال دیتا ہے, اللہ نے تینوں دولت دیتی, اللہ نے تینوں کھیتی دیتی ہے, دا حق ادا کیتا کر. دوجا بندہ جناب زکاة دین تو انکار کردا ہے, عشر دین تو انکار کردا ہے, عشر ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے. جدو اس نے انکار کیتا ہے دوسرے بھائی نے انہوں بڑی سمجھان دی کوشش کی تھی کہ اللہ دے بندے اللہ نے تینوں مال عطا کیتا ہے, لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا اللہ نے تینوں مال عطا کیتا ہے او دنال کسی نو شریک نہ ٹھہرا, اس دے حکم دا انکار نہ کر. انسان و اللہ پاک نے زمین دے اوپر صرف اور صرف ازمائش واسطے بھیجے. انسان دا زمین تے آنا اور اس عالم دنیا اندر زندگی گزارنا یہ صرف اللہ دی مرضی, اللہ دی رضا, اللہ دا ارادہ انسان نو ازماندہ ہے. قرآن مجید اندر اللہ پاک نے 4 قسم دی زندگیاں دا ذکر فرمایا ہے. ایک زندگی کافرانہ زندگی ہے. وہ لوگ جنہ زمین تے آ کے اپنے خالق و مالک نو پہچانیا نہیں, تعارف نہیں حاصل کیتا, کافر لوگ. انہاں لوگوں دے متعلق قرآن نے فیصلہ بیان کیتا ہے کہ جہنم دا ایندھن بنن گے اور جہنم اندر جلا دیتے جان گے. ویسے انسان دی عقل بھی کہندی وہ ایک بندہ جے 50 سال 60 سال 100 سال اللہ دی زمین تے روے, اللہ دا کھاوے, اللہ نے زندگی دیتی, سانس دیتے, سب کچھ اللہ نے عطا کیتا ہے. وہ کھاندہ بھی ہے, پیندہ بھی ہے, جیندہ بھی ہے, رہندہ بھی ہے, بہندہ بھی ہے, لیکن اللہ نو نہیں جان سکیا. 50 سال زندگی گزار گیا زمین تے, زمین بنان والے نو نہیں پہچانیا. حق بندا ہے کہ ایسے بندے نو ذلیل کیتا جائے, رسوا کیتا جائے, ساڑیا جائے, جلایا جائے, سزا دیتی جائے. جنہیں 50 سال رب دا کھادا ہے رب نو پہچان نہیں سکیا. کافرانہ زندگی. حضرات محترم دوسری زندگی جہاں ذکر قرآن کردا ہے وہ منافقانہ زندگی ہے. منافق لوگ جڑے اپنے دل دی صفائی نہ کر سکے, طہارت نہ کر سکے, اندروں ہور بیروں ہور ظاہری کلمہ اسلام دین شریعت اور باطن اور اندر کفر, دل کفر نو پسند کردا ہے, ظاہر و اسلام نو کر دے. منافقانہ زندگی ایسا بندہ جدے دو منہ نے, جدیاں دو کیفیتاں نے, جدیاں دو حالتاں نے, جڑا دو رنگا شخص سے منافق ہے جدے دل وچ نفاق کے ایمان اتریا ہی نہیں, ایسے بندے نو بھی اللہ جہنم وچ گران گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, ایسے شخص نو اللہ جہنم دے نچلے ترین گڑے چھوٹن گے, سب تو نچلے گڑے اندر منافق جان گے. تیسری زندگی جہاں ذکر قرآن نے کیتا ہے فاسقانہ زندگی ہے. ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے, لیکن وہ دے عمل تو فسق و فجور ظاہر ہوتا ہے.
بدعمالی اس دی زیادہ ہے، نافرمانی اس دی زیادہ ہے، گناہ اس دی زیادہ ہے۔ ایسا شخص بھی معاشرے اندر کی کردار ادا کرے گا؟ انہیں کیڑا کشمیر فتح کرنا ہے جڑا اپنے آپ نو سیدھا نہیں کر سکیا؟ اس بندے نے اسلام دی کیڑی خدمت کرنی جڑا بندہ اپنے من نو سیدھا نہیں کر سکیا، اپنے آپ نو پاک تے صاف نہیں کر سکیا، اپنے اعمال دی اصلاح نہیں کر سکیا؟ نفس دا پجاری ہے، خواہش دا پجاری ہے، دنیا دا پجاری ہے، دولت دا پجاری ہے، مال دا پجاری ہے، خواہش نفس دا پجاری ہے، اللہ اور اس تے رسول دے احکام دی واضح نافرمانی اور مخالفت کر دے۔ میں نے ذرا دسو خاں جڑا اپنے آپ نو ٹھیک نہیں کر سکیا، کل اسلام نو دی اگر خدمت دی ضرورت پیش آئے تو انہیں کیڑی خدمت کرنی؟ اسلام دی خدمت وہ کی کرے گا جڑا اپنے آپ دی اصلاح نہیں کر سکیا، اپنے آپ نو اپنے وجود تے اسلام نافذ نہیں کر سکیا؟ ایسے لوگ بھی سزا پان گے، اور انہوں دی سزا دا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے۔ چوتھی اور آخری زندگی جس نے قرآن نے بیان کیتا ہے مؤمنانہ زندگی ہے، پاک زندگی، صاف زندگی، طیب زندگی، حلال زندگی۔ ایسے لوگوں دی زندگی دا ذکر بھی اللہ نے قرآن چ بیان کیتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والعافذین فروجهم والعافذات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ ایسے لوگوں دی زندگی دا ذکر بھی قرآن بیان کردہ ہے۔ انہاں لئی اللہ نے جنت تیار کیتی، نعمتاں تیار کیتیاں، اجر تیار کیتا ہے، مغفرت تیار کیتی، جنت عدن تیار کیتی، جنات النعیم تیار کیتی، جنت فردوس تیار کیتی۔ انہاں لئی اللہ نے پاکیزہ زندگی اختیار کرن واسطے اللہ نے قیامت اندر بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ حضرات محترم، انسان دی زندگی زمین تے بندہ آیا ہے، انسان زمین تے اترے ہے، انسان زمین دا باسی نہیں، انسان اس زمین تے رہن نہیں آیا، انسان اس زمین تے صرف ازمائش واسطے آیا ہے بس۔ چھوٹے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتاں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر ایک دی ازمائش ہے۔ عربی، عجمی، گورے، کالے، ازمائش اندر نے، دولت والے نے، ککھاں دی کلی اندر رہنے والے نے، ازمائش اندر نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ آزما رہے اپنے بندے۔ اللہ نے بندے نو پیدا ہی صرف ازمائش لے کیتا ہے، فرشتیاں دی ازمائش نہیں، فرشتیاں دی زندگی ازمائش نہیں ہے، فرشتیاں واسطے جنت بھی نہیں ہے، فرشتیاں لئی سزا بھی نہیں ہے، فرشتیاں لئی جزا بھی نہیں ہے، فرشتے رب دی نافرمانی بھی نہیں کر دے۔ کیوں؟ اللہ نے انہوں دی زندگی نو ازمائش بنایا ہی نہیں۔ انسان اور جن دو مخلوق ایسی ہیں، پوری مخلوقات دے وچوں جتنی ابھی اللہ نے مخلوقات پیدا کیتی ہیں، انہاں دو مخلوقاں نو اللہ نے ازمان دا ارادہ کیتا ہے۔ اپنی پیدائش تے مقصد نو سمجھو، پیدائش کیوں ہوئی، میں دنیا تے کیوں آیا، میں نو کیوں پیدا کیتا گیا، میں نو دنیا تے کیوں بھیجا گیا، اس واسطے کہ اللہ ازمانا چاہتے ہیں۔ کسی نو رنگ دے کے ازماندہ ہے، کسی نو بدصورت بنا کے ازماندہ ہے، کسی نو تصویر اچھی دے کے ازماندہ ہے، کسی دے چہرہ ماند کر کے ازماندہ ہے۔ یہ میرے اللہ دی اپنی تقسیم اور مرضی ہے۔ دو وقت پیپر ہوندہ ہے، اگلے ٹائم اور سوال ہے، پچھلے ٹائم اور سوال ہے، سوال کرنے والے دی اپنی مرضی ہے۔ حضرات محترم، میرے اللہ نے انسان نو ازمان دا ارادہ کیتا ہے، بندے نو پیدا کر کے زمین تے اتار دیتا ہے۔ زمین تے انسان ازمائش اندر ہے، سارے ازمائش اندر نے، امیر بھی، غریب بھی۔ اور اللہ رب العزت دی تُسیں پھر ایک اور
کرم نوازی تے غور کرو. جنہوں اللہ نے فخر دیتا ہے وہ تے ازمائش ہے ہی ہے. وہ دی ازمائش تے سمجھ آندی یہ تے سانو سمجھ آندی ایک بندے کو دولت نہیں، پیسہ نہیں، مال نہیں، غربت ہے، مجبور ہے، مظلوم ہے بیچارہ، وہ تے ازمائش نظر آندا ہے. ایک بندے کو ہاتھ نہیں، پیر نہیں، اکھاں نہیں، کان نہیں، سماعت نہیں، بصارت نہیں، قوت گویائی نہیں، یہ دی تے سمجھ آندی کہ یہ ازمائش ہے. ایک بندہ دکھ اندر ہے، مصیبت اندر ہے، بیماری اندر ہے، تکلیف اندر ہے، پریشانی اندر ہے، مصیبت دے اندر پھنسے ہے، یہ دی تے سمجھ آندی کہ ازمائش ہے. جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے وہ دی ازمائش کی میں، جنہوں اللہ نے صحیح سلامت ہاتھ پیر عطا کیتے وہ دی ازمائش کی میں، جنہوں اللہ نے اچھی شکل و صورت تو چہرہ عطا کیتا ہے وہ دی ازمائش کی میں. دوسرا تے سانو سمجھ آندا ہے. بات سوال یہ ہے کہ یہ بندہ ازمائش اندر کس طرح آئیے اسی حوالے نال آئی دے خطبے اندر چند گزارشات بیان کرانگے. دعا فرماؤ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم غریب تے سمجھ آندا ہے کہ ازمائش ہے. امیر ازمائش اندر کیویں جن کو دولت نہیں وہ تے ازمائش ہے. جنہوں اللہ نے پیسہ دیتا ہے وہ تے ازمائش کی ہے. ذرا غور کرنا حدیث ہے صحیح بخاری اندر میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے حدیث آپ بیان فرمائی. فرمایا بنی اسرائیل دے اندر 3 بندے گزرے نے. اللہ پاک نے نہ 3 بندیاں نوں آزمان دا ارادہ کیتا ہے. ایک وہ بندہ ہے جنہوں کوڑی دی بیماری لگی، جنہوں چمبل دی بیماری لگی، جدی جسم دے وچوں خون بہندا رہندا ہے. لوگ اس بندے تو نفرت کر دیں، انہوں مجلس اندر نہیں بیٹھان دے. لوگ اس بندے تو نفرت کر دیں، انہوں اپنے کول نہیں بیٹھن دیں دے. لوگ اس بندے تو نفرت کر دیں، انہوں اپنے گھر داخل نہیں ہون دیں دے. لوگ اس بندے تو نفرت کر دیں. ذرا تصور کرو نا اج اسی بھی اس بندے نال نفرت کرنے ہاں. سانو بھی ساڈی طبیعت بھی اس بندے تو جناب نفرت کر دی ہے. جس بندے نو بیماری لگی ہوئے، جس بندے دے ہتھاں تے پیراں دے وچوں خون جاری ہوئے، چمبل دی بیماری لگی، کوڑ دی بیماری لگی ہے، یہ بندہ مصیبت دے اندر ہے، بیماری دے اندر ہے. کوئی بندہ انہوں مجلس وچ نہیں بٹھاندا، کوئی بندہ دے کول مشورہ طلب نہیں کردا، کوئی بندہ دے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھاندا، کوئی بندہ انہوں اپنے نال نہیں بٹھاندا. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے اللہ نے انہوں ازمان دا ارادہ کر لیا ہے. اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجیا ہے. فرشتہ اس بندے دے کول آیا، صحیح بخاری پڑھ رہے عوام. فرشتے نے آ کر کے اس بندے نو کیا ہے یار تیرے دل دی کوئی تمنا، تیرے دل دی کوئی خواہش، تیرے دل دی کوئی چاہت. آندا میرے دل دی تمنا اے آ کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے، لوگ میں اپنی مجلس کے اندر بٹھان، لوگ میری عزت کرن، احترام کرن، اے میرے دل دی تمنا تے خواہش ہے. فرشتے نے ہاتھ پھیرے ہے، نالے دعا کیتی ہے، اللہ نے شفا عطا کر دیتی ہے. یہ کوڑی دی بیماری درست ہو گئی ہے، یہ چمبل دی بیماری درست ہو گئی ہے، یہ بیماری وہ اللہ نے شفا اندر تبدیل فرما دیتا ہے. فرشتہ سوال کردا ہے تو مال چاہنا ہے، تینوں کیڑی چیز دے نال محبت ہے، تینوں کیڑی چیز دے نال پیار ہے؟ یہ آندا ہے مینوں اونٹاں دے نال پیار ہے. فرشتے نے دے لئی دعا کیتی، ایک اونٹنی خرید کر کے دیتی. اللہ پاک نے دے اونٹاں دے اندر برکت ڈال دیتی ہے. ویندیاں دناں دے اندر یہ اونٹ سینکڑیاں تے لکھاں دے اندر چلے گئے. حضرات محترم فرشتہ دوسرے بندے دے کول آیا ہے. یہ بندہ اوے دے جسم تے کوئی وال نہیں، یہ جسم تے وال کوئی نہیں، اکھاں دے بربٹیاں دے وال کوئی نہیں، اکھاں دے پلکاں دے وال کوئی نہیں، داڑھی دے وال کوئی نہیں، سر دے وال کوئی نہیں، یہ جسم تے وال کوئی نہیں. لوگ اس تو نفرت کر دینے، لوگ دے قریب نہیں جاندے. لوگ اس بندے تو بھی ویسے بندے دی شکل جیڑی او والاں تو بغیر عجیب ہی لگ دی. ایک کلین شیف میں نظر آوے نا تو میں ہاسا آندا ہے اس بندے نو ویکھ کے. کلین شیف دل کردا ہے داڑھی نے اگے منائی، مچھاں بھی منائیاں نے، پھڑ کے بربیٹھے ہی موندے ہو، پھر ویکھو کیوں جا بندا ہے. کلین شیف آدمی جڑا اپنی چہرہ بدلدا ہے، اپنا چہرہ مسخ کردا ہے. عجیب اتفاق ایسا ہے جی اللہ چہرے تے وال نہ لے آئے تو ساری دنیا دی کھودا ہے، نفرت کر دی.
یہ رب داڑھی اگائے تے ہر روز کینچی اس طرح لے کے صبح صبح ہی آندا ہے میں سنت رسول نو قتل نہ کرن تے میں مسلمان کھادا ہویا یہ اللہ چہرے تے وال اگائے نا تے دنیا اس نو کھودا آندی یہ نو تانا دین دی یہ رب وال اگا دے یہ اللہ دے چہرے نو اللہ دی شکل نو اللہ دی تخلیق نو اللہ دی مخلوق نو اللہ دی جو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے یہ اس نو تلف کرنا چاہتا ہے یہ اپنی قسمت تے غور کرنا چاہیے یہ جسم تے وال کوئی نہیں آندا میری ہی کوئی تمنا ہے وال آ جا آج کسی گنجے نو پوچھو وے تیری کوئی خواہش آندا ہی کوئی خواہش ہے سر تے وال آ جا یہ انسان دی فطرت ہے انسان سونا نظر آنا چاہتا ہے خوبصورت تصویر انسان چاہتا ہے فرشتے نے ہاتھ پھیرے ہے جتھے والاں دی ضرورت ہے اللہ پاک نے وال اگا دیتے نے فرشتہ آندہ ہے کیڑی چیز نال پیار ہے کیڑی چیز نال محبت ہے بکریاں پسند کرو گے یا گاواں پسند کرو گے آندہ ہے گاواں نال پیار ہے فرشتے نے گائے خرید کے دے دیتی ہے نالے برکت دی دعا کی تھی اللہ نے برکت ڈال دیتی اے دیاں گاواں سینکڑیاں تے ہزاراں اندر چلیاں گئیاں نے فرشتہ تیسرے بندے دے کول پہنچ گیا ہے دیکھو لکھاں دی بینائی کوئی نہیں انہوں بھی سوال کیتا ہے جناب تیرے دل دی کوئی خواہش ہو تمنا آندہ میرے دل دی خواہش تمنا ہے آؤ کہ اللہ پاک میں نے اکھاں دا نور عطا کر دے وے فرشتے نے ہاتھ پھیرے دعا کی تھی اللہ نے نور عطا کر دیتا ہے اکھاں دی بینائی آ گئی ہے انہوں بکریاں دے دیتیاں گئیاں دیاں بکریاں چلا نے برکت ڈال دیتی ہے لوگوں انہوں تینہ بدیاں نو اللہ پاک نے مال دینا نواز دیتا ہے اللہ مال دے کے بھی ازماندہ ہے اللہ غربت دے کے بھی ازماندہ ہے اللہ رنگ و صورت دے کے بھی ازماندہ ہے اللہ بد صورت پیدا کر کے بھی ازماندہ ہے اللہ صحیح سلامت چہرے عطا کر کے بھی ازماندہ ہے اللہ نقص عیب پیدا کر کے بھی ازماندہ ہے میرے اللہ دی اپنی مرضی میرے اللہ دی اپنی رضا میرے اللہ دی اپنی تقسیم ہے اللہ جی میں چاندہ ہے انج بندے نو ازما لیندہ ہے اللہ پاک نے ازمان دا ارادہ کیتا ہے انہ دی مال و دولت کسرت تیران فراوانی ہو گئی ہے پراپرٹیاں دے مالک بن گیا نے اور اسے فرشتے نو اللہ نے دوبارہ بھیجیا ہے یہ فرشتہ آیا اس بندے دے کول جنہوں کوڑی دی بیماری برستی بیماری لگی ہے فرشتہ آیا ہے اس فرشتے نو بھی بیماری لگی ہے کوڑی دی بیماری دی حالت دی اندر لاٹھی ٹیک دا اس چودری صاحب دے کول آیا ہے اس مالدار دے کول آیا ہے آ کر کے سوال کرتا ہے اللہ دے بندیا میں مسافر بھی ہاں تے مجبور بھی ہاں بیمار بھی ہاں تے مقروض بھی ہاں میری حالت کیفیت تیرے سامنے اے میں نو چمبل دی بیماری لگی ہے کوڑ دی بیماری لگی ہے میرے تے رحم کر میں نو اللہ دے ناتے کوئی چیز دے دے یہ بندہ آگو جواب اندر کی آندہ ہے ان حقوقن کثیرتن اتے اور بندیاں دے بھی بڑے حق نے آج بھی کسی مالدار کو ٹور جاؤ نا صدقہ موان دا مولوی جی ہک تو سینے منگنا ہے تھے اور ہی بڑے لینا لے آندے وہ جی میں ادھے ہی دینا ہوں میں 15-20 بندے نو زکاة وانڈ کے دینے کیڑا فرض ہے وہ 15-20 نو وانڈ کے دے زکاة تینو اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی وہ سارے نو 500 دے کے سارے نو اپنا نوکر رکھ یہ تیری ڈیوٹی اللہ نے لگائی میں تینو مال دیتا ہے زکاة دین واسطے زکاة 500 کر کے دیندہ ہے تاکہ 20-25-30 جنہ 100 بندے نو زکاة دیتی سارے دے سارے مانگا تو فقیر رہ جان اگلے سال پھر ہاتھ لے کے کھڑے ہوں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے زکاة دینے کا ایک بندے کو زکاة دے دو اس کو کھڑا کر دو اس کو مستغنی کر دو اس کو کاروبار بنا دو جس مصیبت میں اس سے بیر نکال دو یہ ہے تمہاری ذمہ داری جسے اللہ نے مال دیا جس پر زکاة فرض ہے وہ زکاة ایسے تقسیم کرے 500 دینے سے بہتر ہے وہ مال آپ ہی کھا جائے 500 زکاة دے کے دنیا کو ٹیگر بنانا چاہتے ہو دنیا کو مانگا تو فقیر بنانا چاہتے ہو اپنی ڈیرہ داری چمکانا چاہتے ہو اپنا جناب اپنا ڈیرہ چمکانا چاہتے ہو کہ ہر سال لوگ قطاروں میں آ کے کھڑے ہوں اور مجھ سے زکاة وصول کریں زکاة دینے کا طریقہ پڑھنا ہو تو پڑھیے صحیح البخاری ایک شخص تھا جو رات کے اندھیرے میں زکاة لے کے نکلا تھا زکاة دینے واسطے گیا زکاة رکھ کے آ گیا کسی مالدار دے آتے ایک مالدار نو زکاة دے کے آ گیا اندھیرا ہے پتہ ہی نہیں چلیا بندہ گاؤنے دے زکاة رہا ہے
یہ تو ایک صابن دی چکی دین تے نال سیلفی بنا دین فیس بک تے لان دین جی آج افطاری کرواتے ہوئے آج صابن دی چکی دیتے ہوئے تے آج گھی دا پیکٹ دین دے رات کو مال لے کے نکلا ہے زکوٰۃ کا مالدار کے ہاتھ پہ رکھ کے آ گیا ہے صبح بازار میں اعلان ہو گیا ہے رات کوئی مالدار کو زکوٰۃ دے گیا ہے دوسرے دن پھر زکوٰۃ لے کے نکلے ہیں دوسرے دن زکوٰۃ ایک زانیہ عورت دیات رکھ کے آ گیا ہے پھر اعلان ہو گیا ہے کسی نے زانیہ عورت نو زکوٰۃ دے دیتی پھر مال لے کے نکلے ہیں تیسرے دن چور کے ہاتھ پر زکوٰۃ رکھ کے آ گیا ہے چوتھے دن پھر مال لے کے نکلا رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے اللہ کے بندے جو دینے والے ہوتے ہیں ان کے دائیں ہاتھ کو پتہ ہوتا ہے کس کو دے رہے ہیں بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی کسے دیا جا رہا ہے کتنا دیا جا رہا ہے دینے والوں کا یہ انداز ہوتا ہے چوتھے دن زکوٰۃ لے کے پھر نکلے ہے صحیح جگہ تے دیتا ہے اللہ نے ایک فرشتہ اتارے ہے جس نے اس نے خوشخبری سنائی ہے تیری چاروں دن کی زکوٰۃ اللہ نے قبول کر لی ہے جو مالدار تھا اللہ نے اسے مال سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے دی تیرے اس مال کی وجہ سے جو چور تھا تیرے مال کی برکت سے اللہ نے اس سے چوری کی عادت چھڑا دی ہے جو زانیہ بدکار عورت تھی اللہ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے زکوٰۃ دینے والوں کا انداز تو یہ ہوتا ہے یہ آندہ جی تھے اور بھی لینا لے بڑے آندن حقوق بڑے زیادہ نے تُسی مہربانی کرو معاف کرو چلے جاؤ فرشتہ آندہ اللہ دے بندے میں کوڑی دی بیماری اندر ہاں اس ویلے نو یاد کر جلے تینوں بھی بیماری لگی سے وہ ٹائم یاد کر جلے تینوں ہی بیماری لگی آئی آج اللہ دے ناتے کوئی شہ نہیں دینا یہ آپ پہ چبیر آ گیا آپ پھر گیا پھوک گیا تو کون ہونا ہے میری اصلیت جانن اللہ تے بیان کرن اللہ تینوں کنے آگیا میں نو بیماری لگی انہیں کہ اس وقت نو یاد کر جدو غریب سیں کنگال سیں مجبور سیں تے بیماری چ مبتلا سیں اللہ نے تیرے تے رحمت کیتی مال دیتا ہے اللہ نے رحمت کیتی شفا اللہ نے رحم کیتا ہے اس اللہ دے ناتے مانگ رہا آندہ ہے نہیں میں تے پچھوں پیو دادے تو امیر آندہ چلا رہے ہیں تو کیویں دیاں گلاں کردہ پیا یہ آندہ اگر تو جھوٹ بول رہے ہیں فرشتہ دعا کردہ ہے جاندیاں دھکے مار کے فرشتے نو بیر نکالیا جڑا انسانی صورت اندر ہے فرشتہ دعا کردہ ہے ان کنتا کاذبن اگر تو جھوٹ بول رہی ہے فسیرک اللہ علی ما کنتا پھر اللہ تینوں انجی کر دے جی میں تو پہلے سے جو تو جھوٹ بول رہے ہیں تے اللہ تیری حالت لوٹا دے فرشتہ جناب بندہ فرشتہ بیر نکلے آئے پچھو چیخ دی آواز آئیے چیخ دا چلاندہ بیر نکلے آئے پھر بیماری اتر آئیے صحت چلی گئی ہے پھر بیماری ناصل ہو گئی ہے تے جناب ویندیاں اکھاں دے سامنے آسمان تو آفت آئی ہے سارے اونٹ مر گئے نے سارا مال ختم ہو گیا ہے اللہ نے مال دے کے ازمایا ہے تے فیل ہو گیا ہے اللہ نے دولت دے کے ازمایا تے ناکام ہو گیا ہے فرشتہ دوجے بندے کو آیا ہے یہ کل بھی آگے وہ سوال کردہ ہے یہ کل آیا ہے تے جناب اس صورت تے اندر آیا ہے یہ چہرے تے وال کوئی نہیں یہ سر تے وال کوئی نہیں یہ اکھاں دی پلکاں دے وال کوئی نہیں سوال کیتا ہے اس ویلے نو یاد کر جوے تم ہی انج ایسا ہے اندر نہیں میں تے اندہ نہیں سی فرشتے نے بھی وہی بات کہی ادھا بھی مال غرق ہو گیا ہے تباہ و برباد ہو گیا ہے فرشتہ تیجے بندے کل پہنچ گیا ہے اندر نبی نے آدمی دے کل نبینہ بن کے گیا اللہ نے نبینی صورت عطا کیتی ہے سوال کردہ ہے یہ نبینہ بندہ کی اندہ ہے میں بھی ایک وقت سی نبینہ سی وہ اللہ دے بندے خود ما شیطا یہ اللہ نے دیتا ہے جتنا دل کردہ ہے اتنا لے کے جا جتنا جی کردہ ہے آج تو بات کسی اور کو لو منگی نا اے مالے جتنا تیرا دل کردہ ہے جتنا لے جا سکنا ہے لے جا یہ اللہ نے رحمت کی تھی اللہ نے میں نے عطا کیتا ہے تیرا بھی حق ہے لے کر کے جا فرشتہ بول پیا اندر اللہ دے بندے میں نے مال دی ضرورت نہیں بس تیری ازمائش تا وقت آئی تیرے دو بھائی ناکام ہو گئے اللہ نے تینوں کامیاب کر دیتا ہے لوگوں اللہ مال دے کی ازما لیندہ ہے جنہوں اللہ نے مال دیتی رمضان دا مہینہ زکوٰۃ ادا کیجئے
دیجئے۔ جسے اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے زکوٰۃ نکالیے۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ نکالنے سے باقی مال پاک ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی مال کی صفائی ہوگی، زکوٰۃ کا پیسہ دینے سے باقی مال طیب و طاہر ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا سارا مال حرام کا ہوتا ہے، اس کے سارے مال کو خبیث کہا جاتا ہے، اس کا سارا مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور میرے اللہ کی تقسیم دیکھو، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ جڑا ہزاراں چ زکوٰۃ نہ دے اللہ دے لکھاں ہسپتالاں تے عدالتاں چ لوا دیندا ہے۔ ہمارا بھی یہ تجربہ ہے، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ اللہ کی قدرت کے فیصلے کو دیکھا ہے۔ جو ہزاروں میں زکوٰۃ نہیں دیتا وہ لاکھوں عدالتوں پر جھگڑوں پر لگا دیتا ہے۔ ایسے جھگڑے گل اندر بیندے نے پھر مجبوری ہوندی انہاں تے خرچ کرنا۔ خوشی کے ساتھ تباہ کے ساتھ مال کے شر سے بچتے ہوئے زکوٰۃ دیجئے۔ مال کا بھی ایک شر ہے، دولت کا بھی ایک شر ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ نے قارون نو خزانے عطا کیتے ہیں، اور قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے چچے دا بیٹا سی، چچا زاد بھائی تھا اور ایماندار بھی تھا قارون۔ اور قارون تورات کا حافظ بھی تھا، شاید یہ بات آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ قارون تورات کا حافظ بھی تھا، حافظ تورات تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ رب نے مال دیا، موسیٰ علیہ السلام بندہ بیچ دیں زکوٰۃ دے اگوا کھڑ جاندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہضم نہیں ہوندہ پیا میرا مال، موسیٰ علیہ السلام دی نظر ہی میرے مال تے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا ہے، میرے بھائی اللہ نے مال تے زکوٰۃ حق رکھی ہے، یہ انکار کرتا ہے دینے سے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، اس کے خزانے کتنے تھے؟ ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، اس کے خزانوں کی چابیاں لے کتنے کمرے، اس میں کتنی دولت، اسے کوئی معلوم بھی نہیں تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اے قارون شیخی نہ وکھا، بخل نہ وکھا، تکبر نہ کر۔ اللہ نو متکبر آدمی پسند نہیں، جڑا بندہ زکوٰۃ نہیں دیندا وہ متکبر ہے۔ مال اللہ نے دیتا ہے، زکوٰۃ تے سب بن کے بہ گیا ہے۔ غریبوں کا حق نہیں نکالتا، فقیروں کا حق نہیں دیتا، مسکینوں کا بیواؤں کا حق ادا نہیں کرتا، مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، فصل سے عشر نہیں نکالتا۔ مولوی جی کی کریے، ڈیزل بڑا مہنگا ہے، ٹھیکے بڑے زیادہ نے، کھاد بڑی مہنگی ہے۔ یہ اسی لیے ہی تو مہنگی ہوئی ہے ہر چیز کہ تم نے زکوٰۃ اور عشر کو دینا بند کر دیا۔ پڑھیے حدیث سنن ابی داؤد، فرمایا جب اللہ کی زمین پر قوم زکوٰۃ دینا اور عشر دینا بند کر دے گی، اللہ آسمان پر بارشوں کو روک لے گا۔ آسمان سے بارشیں نہیں اتریں گی وقت پر۔ فرمایا جو اتریں گی وہ بھی پرندوں کی وجہ سے، درندوں کی وجہ سے، جانوروں کی وجہ سے، چیونٹیوں کی وجہ سے، دیگر مخلوقات پر اللہ کو رحم آتا ہے، اس لیے اللہ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، ورنہ آسمان سے ایک قطرہ بھی زمین پر پانی کا نہ اترے۔ زکوٰۃ کا انکار، زکوٰۃ میں سستی، یہ تو آزمائش ہے انسان کی۔ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، جدو قارون نے انکار کیتا، اللہ پاک نے خزانیاں سمیت، قارون نو ادیال سمیت، قارون نو ادی دولت سمیت زمین اندر دھنسا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے آج بھی قارون زمین اندر دھنستا چلا جا رہا ہے، قیامت تک زمین دھنستا چلا جائے گا۔ میرے اللہ دی مرضی ہے، زمین تے حکم اللہ دا چلدا ہے، جدو اللہ آرڈر دے وے
زمین دو حصے تقسیم ہو جاندی ہے جدو اللہ آرڈر دیندا ہے زمین اپنے اندر سما لیندی ہے حضرات محترم زکوٰۃ ادا کرنا اسلام دا اہم رکن ہے اسلام دا ایک رکن قرار دیتا گیا ہے قرآن مجید اندر اللہ پاک نے 82 مرتبہ زکوٰۃ دین دا حکم دیتا ہے 82 مرتبہ زکوٰۃ نکالن دا حکم دیتا ہے 82 مرتبہ مال دا حق ادا کرن دا حکم دیتا ہے لوگوں خوشی دے نال زکوٰۃ دیتا کرو خوشی دے نال زکوٰۃ ادا کیتا کرو جناب دل دی تنگی نال زکوٰۃ دینا یہ کوئی بہادری نہیں خوشی دے نال زکوٰۃ ادا دین دے نال اللہ رحمت فرما دیندا ہے اللہ بندے تے کرم کر دیندا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک باغ والیاں دو بندیاں دا قصہ بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَ اللہ پاک ایک مثال بیان فرما رہے نے قرآن مجید دے اندر اللہ پاک دو بندیاں دی مثال سورۃ الکہف دے اندر بیان فرما رہے نے دو بندے نے اللہ پاک نے ایک بندے نو خزانہ باغ عطا کیتا ہے انہوں اللہ نے کھیتی عطا کیتی ہے ایدہ جڑا باغ ہے ایدی جڑی کھیتی ہے بڑی لہلاندی ہے ایدے کل انگوراں دا باغ ہے ایدے کل کھجوراں دا باغ ہے ایدے باغ دے اندر جناب چشمے چل دینے ایدے باغ دے اندر نہری نظام بڑا وسیع ہے بڑا منظم ہے بڑا پیارا ہے اللہ پاک نے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اللہ پاک دو بندیاں دی مثال بیان فرما رہے نے ایک بندہ آ کے کہندا ہے میرے بھائی اللہ نے تینوں مال دیتا ہے اللہ نے تینوں دولت دیتی اللہ نے تینوں کھیتی دیتی ہے دا حق ادا کیتا کر دوجا بندہ جناب زکوٰۃ دین تو انکار کردا ہے عشر دین تو انکار کردا ہے عشر ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے جدو اس نے انکار کیتا ہے دوسرے بھائی نے انہوں بڑی سمجھان دی کوشش کی تھی کہ اللہ دے بندے اللہ نے تینوں مال عطا کیتا ہے لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا اللہ نے تینوں مال عطا کیتا ہے او دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرا اس دے حکم دا انکار نہ کر کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا یہ سمجھاتا رہا وہ انکار کرتا رہا اللہ کو غصہ آیا میرے اللہ نے آسمان سے آگ کو بھیجا ہے اور آسمان سے چخا آئی آگ آئی اور اس کے سارے باغ کو راہ کر کے چلی گئی آج بھی جڑا زکوٰۃ نہ دے وے عشر نہ دے وے اس کی گندم کو آگ لگتی ہے یا بے موسمی بارش آ جاتی ہے یا زمین کھا جاتی ہے یہ میرے اللہ کی اپنے انداز ہے کسی کی آگ لگا کے ختم کر دیتا ہے کسی کی بارش ڈال کے برباد کر دیتا ہے کوئی گھر میں اٹھا بھی لے اس کا پیسہ دکھوں پر بیماریوں پر مصیبتوں پر تکلیفوں پر عدالتوں پر جناب کچہریوں پر تھانوں پر لگا کے اللہ اس کے مال کو تلف کر دیتا ہے ایک اور باغ کا قصہ بھی قرآن بیان کرتا ہے اور اس باغ والے کی کیا ہی بات تھی ایک شخص تھا اسے اللہ نے باغ عطا کیا تھا زمین دی باغ دیا بڑا پیارا خوبصورت عمدہ ایک بندہ جدو باغ تیار ہوندہ ہے باغ دیتے نہیں سے کردہ ہے ایک حصہ اللہ دے رستے اندر دوجا حصہ اپنی ضروریات لئی تیسرا حصہ باغ دے خدمت لئی اللہ پاک نے اس بندے نو کتنی برکت عطا کی تھی صحیح مسلم اندر حدیث ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ گھوڑے تے سوار ہو کے جا رہا سی اچانک بدل بنے ہے تے اے بدل دے نیچے نیچے جا رہا ہے بدلاں دے وچوں آواز آئی ہے بدل بول پے بدلاں دے وچوں آواز آ رہی ہے اس کے فلان کا حدیقت فلان بندے دے باغ نو جا کے پانی پلا دو انہیں ادھر ادھر دیکھیا ہے بندہ کوئی نہیں نظر آیا آواز آ رہی ہے بدلاں دے نیچے چلنا شروع ہویا بدل ایک پہاڑی تے برسے پانی جناب کھالے دے اندر آیا کہ ایک بندہ کئی لے کے جناب اپنے ٹوک بننے سدھے کر رہے اپنے باغ نو پانی لا رہا ہے ادھر نام پوچھ دیندا یار تیرا نام میں بدلا اندر سنیا ہے تیرا عمل کی ہے یہ بندہ دے مڑ کر کے دیکھ میرے علاقے اندر جتنے بھی باغ نے سارے خشک ہو چکے نے اللہ نے میرے باغ نو
हरा भरा रखिया है, क्योंकि मेरा अमल की है। मैं जदों बाग तैयार हो जाता है, बाग पक जाता है, मैं वो तीन हिस्से करना। एक हिस्सा अल्लाह के रस्ते अंदर, एक हिस्सा अपनी जरूरियात लई, एक हिस्सा बाग लई रख लैना वा। इस अमल की वजह तो अज नहीं कई सालों तो अल्लाह पाक जदों भी मैनू जरूरत पेश आती है, मेरा अल्लाह इसी बादली ते भेजदा है, इसी पहाड़ी ते बदल आंदा है, बरसदा है ते मेरे बाग नू पानी पिला जाता है। ये अज नहीं कई सालों तो सिलसिला जारी है। जनाब अल्लाह पाक ने इस बंदे नू इतनी बरकत अता की थी। इस बंदे दे 3 बेटे सन। ये बेटे जदों बाप फौत हो गया है, ये बेटे अगों कहन लगे साडे अब्बा जी दी ते बड़ी अजीब तबीयत है, वो सारे ही गरीबां नू वंड देंदे आ। अब्बा जी का अजीब मिजाज आई, गरीबों को बड़ा भैड़ा ही लाया उन्हें। गरीब ही बाग बहते रहते, तकते रहते, जो पग जाता आसे पासे चक्कर लाते रहते, छोड़ते ही नहीं। एक अद्धा साल तो उन्हें ज़कात उशर दिता, फिर उन्हें एक प्रोग्राम बनाया, तीनों भाइयों ने मिल के बैठ के। प्रोग्राम की बनाया है? प्रोग्राम में बनाया है कि असी रात नूं उठांगे, पिछली रात ते जल्दी जावांगे बाग अंदर, ते सुबह सैरी दे वक्त तोड़ांगे, ते सूरज निकलन तो पहले मंडी ते पहुंचा देंगे। गरीबां नूं कनो कन खबर ही नहीं होएगी। गरीब आएंगे ना सुबह वेखणगे ते ओ बाग तो साफ होया पिया। रात नूं उठे, प्रोग्राम बना के सो गए, मनसूबे के मुताबिक। नींद कित्थों आए? जिहने प्रोग्राम बनाया पैसा शैसा आना, ओहदी नींद उंज ही उड़ जाती। नींद आई नहीं, उठे अपने प्लान के मुताबिक, रात को सफर किया। अल्लाह पाक दा कुरान बयान करदा है, फलम्मा रअवा कालू इन्ना लज़ालून। पहले रात नू रस्ते अंदर गल्लां की करदे आ रहे, अल्लाह यदखुलन्ना हल यौमा अलैकुम मिस्कीन। आज कोई मिस्कीन बाग च वड़न नहीं देना, आज किसी मिस्कीन नू हाथ नहीं लाण देना। इन्हां प्रोग्राम बना लिया है अल्लाह दा हक अदा न करन दा, ते अल्लाह पाक ने आसमान ते तदबीर फरमा लई है। फलम्मा रअवा कालो इन्ना लज़ालून। जदों अपने बाग ते आके पहुंचे ते एक दूजे नूं आंदे ने सी रास्ता भुल गया। अल्लाह फरमाते ने वगदौ अला अर्दिन कादिरीन। असां रातों रात अग भेज दिती है, अग आई है जिहड़ी बाग नूं जला के राख कर गई है। जदों बाग दे किनारे ते आन पहुंचे, एक दूजे नूं कहंदे ने सी राह भुल गया। आवाज़ आई, तुसी राह नहीं भुले, तुसी मनहज अकीदा भुल गए, तुसी राह नहीं भुले, तुसी ईमान भूल गए, तुसी राह नहीं भूले। अल्लाह के हक के इनकार करते हो तुम। रब ने ये तुम्हें सजा दी है, ये तुम्हारा ही बाग है, तुम रास्ता नहीं भूले। ये वही बाग है जिस पर तुम्हें घुमंड था, गुरूर था, जिस पर तुम्हें नाज था, तकब्बुर था। रब ने आग भेज के इस बाग को तहस नहस कर दिया है, राख बना दिया है। अल्लाह ने ख़त्म कर दिया है, मट्टी के साथ मिला दिया है। ये अल्लाह ने तुम्हें सजा दी है तुम्हारे इस बुरे मंसूबे की वजह से। ते ज़कात नहीं दोगे तो अल्लाह ऐसा अमल, ऐसा अल्लाह बर्ताव करेगा। ते दोगे तो फिर की होएगा? जरा एक हदीस भी सुना दईए। हदीस सही बुखारी अंदर है। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला दी ड्यूटी लगाई। फरमाया मुआज़ जाओ ज़कात लेके आओ। एक सहाबी जंगल अंदर रहता है, सैयदना मुआज़ इस सहाबी दे पास पहुंचे। इहदे कोल ऊंटां दा वाड़ा है, ऊंट ऊँटनियां इसने पाले ने। सैयदना मुआज़ आए, फरमाया मैं अल्लाह दे नबी दा कासिद, अल्लाह दे नबी दी तरफों पैगाम लेके आ। नबी पाक ने भेजा तेरे ऊंटां ते ज़कात है, ते ज़कात दे। सहाबी रसूल आंदा है, मैनू तो निसाब का पता नहीं कितनी ज़कात है, ये तेनू ही पता है। ऐ ऊँटां दा वाड़ा है, चला जा वेख लै, जिहड़ी बनदी लै लै। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अंदर दाखिल हुए बाग। अब ऊँटों के बाड़े में गए, गिनती की, माल को देखा, आवाज़ दी सहाबी को। ये सहाबी अंदर आया, फरमाया अल्लाह दे बंदे ए 1 साल दा ऊँट दा बच्चा तेरी ज़कात बनदी है। कितना?
ایک سال کا اونٹ دا بچہ یہ تیری زکات ہے جڑی تیرے تے فرض ہے. تیرے کو جڑا مال ہے یہ دی زکات ایک سال دا اونٹ دا بچہ ہے. اس آپ بھی کہنے لگا اس بچے نو چھوڑ دے، یہ بچہ میں نہیں دینا، یہ بچہ چھوڑ دے، یہ زکات میں نہیں دوں گا. سیدنا معاذ فرماندے نے تیری یہ زکات بن دی، میں زکات لواں گا. یہ آندا میں یہ زکات نہیں دینی. تو اللہ دے نبی دا کاسے دیں، اللہ دے ابا دے ایک سال دا بچہ دے ماں میں نو تو شرم آندی، تو 3 سال دا جوان اونٹ لے کے جا. 1 سال دا بچہ کدے کم آئے گا؟ نہ سواری دے قابل، نہ وزن اٹھان دے قابل. بیت المال چینو پٹھے پاندے رہو گے، بیت المال دا بھی خرچہ بڑھے گا. تو 3 سال دا جوان اٹھ لے کے جا جڑا جہاد تے کم آئے گا، وزن اٹھان لئی کم آئے گا، بیت المال نو فائدہ ہوئے گا. نبی پاک نے بھیجے ہے میں 1 سال دا بچہ دے ماں نہیں، میں تے 3 سال دا جوان دے آنگا. سیدنا معاذ فرماندے نے میں 3 سال دا لینا نہیں، صحابی آندہ ہے میں 1 سال دا دینا نہیں. یہ ہے صحابہ کا کردار. اتھے جڑا زکات لین جاندہ ہو دی کوشش ہوندی وہ زیادہ آ جائے، جڑا دینا لہو دی کوشش ہوندی وہ کشے بچ جائے. یہ انداز ہے صحابہ کا. ویسے کدے آج تک کوئی تو انہوں ایندہ بھی فقیر ملیا جنہیں کیا ہوگا میں فلاں بندے کو 500 منگیا انہوں نے میں 10,000 دیتا ہے. یہ 500 فقیر ہی آج کل بڑے سیانے 2,000 منگن کے تاں 1,000 لبے گا. انہوں نے بھی پتہ ہے یہ جڑے چودھری صاحب انہیں 1,000 گھٹ دیں دیں، یہ ادھی قیمت ادا کر دیں. سیدنا معاذ فرماندے میں 1 سال دا لینا ہے. صحابی آندہ میں 1 سال دا بچہ دینا نہیں، میں 3 سال دا دینا ہے. فرمایا میں یہ لینا نہیں. جھگڑا ہو گیا آپس دے اندر لین دین تے. فرمایا حضرت معاذ کہنے لگے ان کر دیاں میں سال دا بچہ پڑھ لینا، تسی 3 سال دا بچہ پڑھ لو. تے نبی پاک کل چلے جانے آؤں تے اللہ دے نبی آپ فیصلہ کر دین گے. جیڑا فیصلہ ہویا جے سال دا ہویا تے میں رکھ لانگا، جے 3 سال دا ہویا تے تسی دے آیا جے میں واپس کر دیاں گا. دونوں نے اونٹ پکڑے ہوئے نے نبی پاک دے کو لا گئے. اللہ دے نبی نو آکے اپنا جھگڑا بیان کیتا ہے، اپنی ساری بات بیان فرمائی. نبی علیہ السلام فرماندے نے معاذ جدو تساں زکات لینی ہے کسی نال زیادتی نہیں کرنی، کسی نال زیادتی نہیں کرنی. جتنا مال بندا ہے اتنا تساں وصول کرنا ہے. تے کوئی بندہ اپنی خوشی نال مال دے وے تے اودی اپنی مرضی ہے، خوشی نال کوئی دے وے تے پھر لے لیا کرو. اللہ دے نبی نے 3 سال دا بچہ رکھ لیا، حکم دے دیتا ہے. صحابی دا زکات بندی کتنی؟ 1 سال دا بچہ. انہیں دیتی کتنی؟ 3 سال دا بچہ. حدیث بخاری ہے اللہ دی قسم کوئی قصہ نہیں سنا رہا، کسی علاقے دی گل نہیں سنا رہا، میں کسی کتاب دی کہانی نہیں سنا رہا. میں تینوں اللہ دے نبی دے صحابی دی سچی بات صحیح بخاری چو سنا رہا ہاں. اگلے سال سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ جدو زکات لین واسطے گئے نے اس صحابی آندہ ہے اے اونٹاں دا باڑا جتنی بندی لے لے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جدو حساب کر کے بیر نکلے نے فرمایا اللہ دے بندے تیرے واڑے اندر 3 سال دے 50 اٹھ زکات بن دیئے. پہلے سال 1 سال دا بچہ زکات ہے، انہیں اپنی مرضی نال زکات ود دیتی ہے. میرے اللہ نے برکت کتنی عطا کی تھی. اگلے سال 50 اونٹ 3 سال دے ادھی فرضی زکات بنی ہے. میرے اللہ نے اتنا مال اندر اضافہ فرما دیتا ہے. لوگو جدو بھی دیتا کرو خوش طبی دنال دیتا کرو، جدو بھی خرچ کرو خوش طبی دنال کرو. اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ ساری زندگی کے اندر رہندا مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا بندے دا کوئی مال نہیں، بندے دا مال اوئے جڑا بندے نے کھا لیا ہے تے ہضم کر لیا ہے. شرط ہضم کرنا کھا کھا کے بدہضمی نہ ہو جائے.
کھا لیا ہے تے ہضم کر لیا ہے۔ کھان دا مانا ہے نہیں اڑائی جائے، دوستاں تے خرچ کیتی جائے، ہوٹلاں تے خرچ کیتی جائے، بازاراں دے اندر پیسہ اڑائی جائے، اے مانا نہیں۔ کھا لیا ہے بڑی سنجیدگی دے نال، بڑے وقار دے نال، بڑی متانت دے نال، بڑی قناعت دے نال کھا لیا تے ہضم کر لیا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندے نے پہن لیا تے بسیدہ کر لیا ہے، اے بھی بندے دا اپنا مال ہے، اے بھی بسیدہ کرنا شرط ہے۔ اے نہیں ہر سال جناب دادا سوٹ نوے لیندہ پھرے، اگلے دی جے واری نہیں آئی اتو ہور نوے سوٹ، یہ اسلام نہیں ہے۔ فرمایا کپڑا پہن لیا، اسے ہنڈا لیا، بسیدہ کر لیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا بندے کا مال وہ مال ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ آخرت کے لیے بندہ خود ذخیرہ کر لیتا ہے، جو مال بچ جاتا ہے۔ فرمایا اس بندے کا مال نہیں ہے، یہ تو ورثاء کا مال ہے، ورثاء آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ بھی کیسا بے وقوف انسان ہے جو ساری زندگی مال پر سانپ بن کے بیٹھا رہتا ہے، مال کو جناب ہڑپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، حفاظت کرتا رہتا ہے اس مال کی جو اس کا ہے ہی نہیں۔